सवाल عشق قسط نمبر 8۔ 2 ہفتے بعد ان 2 ہفتوں میں اریبہ کا جتنا خیال یزدان نے رکھا تھا شاید ہی کوئی رکھتا۔ یزدان کو نہ آفس جانے کی فکر تھی نہ ہی خود کی حالت کی۔ اس کی شیو بڑھ چکی تھی اور کپڑے پر سلوٹیں نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ یزدان پہلے والا اس یزدان سے بالکل مختلف تھا جس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب الشبہ بیگم کی واپسی ہوئی تو انہیں اریبہ گھر میں کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے محلے والوں سے پوچھا جنہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ 1 ہفتے سے یہاں واپس نہیں آئی، لگتا ہے ماں کی غیر موجودگی میں کہیں عیاشی کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے بعد الشبہ بیگم نے کسی سے بھی نہیں پوچھا، تھک ہار کے واپس گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں خود بھی فکر ہو رہی تھی اریبہ آخر جا کہاں سکتی ہے۔ پورا ایک دن انہوں نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملی، نہ ہی اس کی کوئی خبر پتہ چلی۔ اگلے دن ہی یزدان، ہدا، معاویہ ان کے گھر تھے اور شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب بتا دیا۔ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کے بارے میں جان کر ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئی تھی۔ ہدا نے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے اس کے جڑے ہاتھ کھول دیے اور اسے یہ کہہ کر گلے لگا لیا، اگر اریبہ اس کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس کی بیٹی ہے۔ ہدا معاویہ نے اریبہ کو اپنے گھر رکھ کر خود اس کی کیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ الشبہ بیگم بھی یہ سوچ کر مان گئی، ایک تو ان کی بیٹی پہلے ہی بیمار ہے، اوپر سے محلے والوں کی باتیں اسے مزید بیمار کر دیں گی، اس لیے انہوں نے اریبہ کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی لیکن خود وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یزدان کے فورس کرنے پر وہ خود بھی ان کے گھر رہ رہی تھی اور ان کا خیال بھی یزدان نے بیٹوں کی طرح رکھا تھا۔ اسے لگا تھا جب اریبہ کی ماما کو پتہ چلے گا کہ اریبہ کی ایسی حالت ہدا کی وجہ سے ہوئی تھی تو وہ یقیناً غصہ کریں گی، لیکن انہوں نے تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش کہہ کر ٹال دیا۔ یزدان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کوئی ماں اتنی صبر والی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان تینوں بہنوں بھائی نے اریبہ اور الشبہ بیگم کا خیال رکھنے میں اپنی جی جان لگا دی تھی۔ یزدان اریبہ کے بیڈ کے پاس بیٹھا ابھی سوچوں میں ہی گم تھا جب ہدا اور معاویہ کے ساتھ اسفند بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ان 2 ہفتوں میں اسفند نے بھی یزدان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ بھائی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اریبہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہدا نے اریبہ کے پاس پر بیٹھتے ہوئے یزدان سے پوچھا، بچہ آ جائے گا ہوش اریبہ کو، آپ ٹینشن نہ لیں، ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں، وہ اریبہ کا چیک اپ کریں گے اور اریبہ کے چہرے کی پٹی کھولیں گے، میں جا کر دیکھتا ہوں ڈاکٹر کیوں نہیں آیا۔ اسفند کہہ کر باہر چلا گیا۔ الشبہ بیگم بھی نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسفند ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اب ان دونوں کے پیچھے آنے والی تیسری شخصیت بھی تھی جو کہ رمشا تھی، جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اریبہ نے اپنے منہ پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی لیکن پھر سب یہاں آتے ہی انہوں نے مشکل سے خود کو روکنے سے باز رکھا۔ یزدان تو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ مس اریبہ، ابھی بھی آپ کے چہرے پر تھوڑا درد رہے گا، ابھی پہلے ہمیں پٹی اتارنی پڑے گی، لیکن آپ زیادہ بولنے سے ابھی بھی گریز کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی پٹی اتاری اور پھر کچھ ہدایت دے کر وہاں سے چلے گئے۔ اسفند بھی ان کے ساتھ ہی انہیں باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ اریبہ، تم ٹھیک ہو نا؟ اب میرا بچہ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ الشبہ بیگم نے پریشانی سے اپنی بیٹی سے پوچھا جو خاموشی سے ان کے گلے لگ کر بے آواز رونے لگی تھی۔ اریبہ بیٹا، ایسے روتے نہیں ہیں، یہ تو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، دیکھو تم اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اسے روتا دیکھ کر یزدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اریبہ دیکھو تم پہلی جیسی ہو گئی ہو، رکو میں تمہیں شیشہ دکھاتی ہوں۔ ہدا بولتے ساتھ ہی شیشہ اریبہ کے پاس لے آئی، لیکن اریبہ نے اس کا شیشے والا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اریبہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارا چہرہ بالکل ٹھیک ہے، ایک بار دیکھو تم جیسے۔ اسفند اپنی طرف سے کوشش کی۔ رمشا جسے وہاں موجود سب لوگوں کی باتیں بور کر رہی تھی، جس سے اب رہ نہ گیا تھا تو بول اٹھی، اریبہ تمہارا چہرہ تو بچ گیا لیکن گردن پر تو ابھی بھی نشان ہے، اور اس نشان کی وجہ سے کون تم سے شادی کرے گا؟ شادی کرنا تو دور، اس نشان کی وجہ سے کوئی تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ رمشا اپنے لفظوں کا زہر اگلنا شروع کر چکی تھی۔ رمشا، شٹ اپ یور ماؤتھ،
اس سے پہلے کہ ہدا یا معاویہ میں سے کوئی رمشا کے جواب دیتا، اس سے پہلے ہی یزدان دھاڑا۔ ایک پل کے لیے تو رمشا بھی گڑبڑا گئی، پھر کچھ سنبھلتے ہوئے گویا ہوئی، وہ یزدان میرا مطلب تھا کہ اب کوئی بھی لڑکا ایسی لڑکی نہیں اپنائے گا۔ تم دیکھو تو صحیح، اس کی گردن اور ہاتھوں پر نشان ہیں جس کی وجہ سے جو بھی رشتہ آئے گا چلا جائے گا۔ رمشا پھر بھی باز نہ آئی۔ اریبا کی ماما نے اپنا سر جھکا لیا تھا، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی اب ان کی بیٹی کو کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی بھائی نے کیا کہا ہے؟ اور تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ہدا نے الشبہ بیگم کا جھکا سر دیکھ کر غصے سے گھور کر اسے پوچھا۔ میں تو یہاں اریبا کی صحت کے بارے میں دریافت کرنے آئی تھی۔ صحت کے بارے میں دریافت کرنے آئی تھی یا اور زیادہ بیمار کرنے آئی تھی؟ بھائی نے تمہیں آفس اور گھر کے ارد گرد منڈے منع کیا تھا، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منٹ سے پہلے نکلو، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں دھکے دے کر باہر نکالیں۔ اب کی بار معاویہ کی غصے سے بھری آواز گونجی تھی۔ جا رہی ہوں میں، بھلائی کا تو کوئی زمانہ نہیں ہے، ذرا میری باتوں پر دھیان دینا۔ اریبا بیچاری کی آگے کی زندگی اب لوگوں کے طعنے سننے میں ہی نکل جائے گی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اریبا کے لیے۔ رمشا منہ پر دکھی تاثرات سے جائے بولی، میرے ایک کزن ہے جس کا دماغی توازن تھوڑا خراب ہے۔ آنٹی آپ کہیں تو کیا میں آپ کی بیٹی کے رشتے کی بات چلاؤں ادھر؟ اس نے گردن جھکائے بیٹھی الشبہ بیگم کو مخاطب کیا، جنہوں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا بلکہ ویسے ہی گردن جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چوٹ لگ جاتی تو اس سے پہلے کہ رمشا پھر سے اپنا منہ کھولتی، گلاس اس کے پاؤں کے پاس آ کر گرا اور کرچی کرچی ہوا تھا۔ اب اگر تم ایک سیکنڈ بھی یہاں رکی تو اب کی بار گلاس زمین کے بجائے تمہارے منہ پر ٹوٹے گا، اس لیے جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یزدان نے لال انگارہ آنکھیں لیے اسے گھورا، جو اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ اریبا تم اس جاہل کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دینا، اس کا دماغ تو خراب ہے۔ تم بالکل ٹھیک ہو اور پہلے کی طرح بہت پیاری ہو، بلکہ اب پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ ہدا اسے ہگ میں لیتے ہوئے بولی، مجھے شیشہ ملے گا؟ اتنے وقت میں یہ وہ الفاظ تھے جو اریبا کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ ہدا ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے شیشہ اٹھانے بھاگی اور فوراً سے لا کر اس کے ہاتھوں میں لا کر تھما دیا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما اور آہستہ آہستہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ اریبا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں کوئی نشان نہیں تھا، مگر جب رمشا کی باتیں یاد آئی تو اپنی گردن کی طرف دیکھا جہاں جلا ہوا نشان ابھی بھی باقی تھا۔ اپنی گردن پر جلا نشان دیکھ کر ایک بار پھر سے اریبا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اریبا کو یوں روتا دیکھ کر ہدا اور معاویہ بھی پریشان ہو گئے، جبکہ ایک آنسو یزدان کی آنکھ سے بھی نکلا جسے وہ کسی کو بھی دیکھنے سے پہلے بے دردی سے صاف کر گیا، مگر کوئی تھا جس کی آنکھوں سے یہ منظر اوجھل نہ رہ سکا۔ اریبا بیٹا، یوں رونا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پلیز چپ ہو جاؤ۔ الشبہ بیگم بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کے بولی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم صبر رکھو تھوڑا۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا، جس کے رونے میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ نہیں ماما، زخم تو بھر جائیں گے لیکن نشان رہ جائیں گے جو مجھے اس حادثے کی یاد دلائیں گے، اور لوگ بھی میرا نشان دیکھ کر کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے۔ رمشا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اب مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، ہر کوئی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی طعنہ دیں گے۔ مجھے زندہ نہیں رہنا تھا، آپ لوگوں نے مجھے مر جانے دیا ہوتا تو ٹھیک تھا، کیوں بچایا آپ لوگوں نے مجھے؟ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشہ دور پھینکتے ہوئے چلائی، شٹ اپ اریبا، اب تم اس رمشا کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو جس کی نیچر کا تمہیں بھی پتہ ہے۔ اس کے مرنے والی بات پر یزدان بھی بھڑک اٹھا، ریلیکس یار، وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اسے ڈانٹا جائے، اسے پیار سے سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی۔ اسفند نے اسے ریلیکس کیا، جو اس کی باتوں پر ہاں میں سر ہلاتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ بیٹا ایسی مایوسی والی بات نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، تم صبر رکھو اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے نصیب میں ایسے ہم سفر کا ساتھ لکھے گا جو تمہاری صورت کے بجائے تمہاری سیرت دیکھے گا۔ الشبہ بیگم نے اسے گلے سے لگائے پیار سے سمجھایا، نہیں ماما، آج کل سب کو خوبصورت بیوی چاہیے ہوتی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ وہ شاید ابھی تک رمشا کی باتوں کی ہی زیر اثر تھی
میں کروں گا تم سے شادی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت صرف اور صرف اپنی صحت پر توجہ دو۔ کمرے میں یزدان کی آواز گونجی۔ خدا، معاویہ اور اسفند کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوش تو الشبہ بیگم بھی تھی۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، اسے ماں کے گلے سے لگے ہی جواب دیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو اریبہ، جو انسان کسی کو لفٹ نہیں دے سکتا وہ ہمدردی کیسے دے گا؟ اسفند نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ تم چپ رہو، یزدان نے گھور کر اسے چپ رہنے کو بولا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے اور سچے انسان کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اریبہ کے طنز پر وہاں موجود سب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اریبہ اب واپس سے اپنے ٹون میں واپس آ رہی تھی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے طنز کو اگنور کرتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، ہمدردی نہیں دکھا رہا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ وہ اسے ضد پر اڑے دیکھ کر بولا، اچھی لگتی ہوتی تو اتنی بددعائیں نہ دیتے، اور ویسے بھی آپ کی بددعاؤں کی وجہ سے ہی آج میں اس حال میں پہنچی ہوں۔ وہ آپ بھی طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ تم شاید بھول رہی ہو، مجھ سے زیادہ بددعائیں تم نے دی تھی مجھے، اس نے بھی اسے یاد دلایا۔ لیکن کالی زبان آپ کے نکلی، بددعائیں آپ کی قبول ہوئی۔ وہاں موجود سب لوگ ان دونوں کی لڑائی کو انجوائے کر رہے تھے۔ دیکھو، رات گئی بات گئی، وہ سب بھول جاؤ، اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، تو مجھے اپنے ہاتھ تھامنے دو۔ زندگی بھر نہ کوئی تکلیف دوں گا، نہ ہی رونے دوں گا۔ یزدان نے ایک دفعہ پھر اسے منانا چاہا۔ ماما، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی الشبہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ابھی تم صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی، یہیں رہ لو۔ ہدا جلدی سے بولی۔ نہیں ہدا، اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کب سے یہیں پڑی ہوئی ہوں۔ پہلے تو بے ہوش تھی تو ٹھیک تھا، لیکن اب ہوش آ گیا تو کہیں کچھ چوری نہ کر لوں تمہارے بھائی کا۔ وہ پھر سے طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ یزدان نے بھی نفی میں سر کو ہلایا۔ یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پیکنگ کر لیں، میں آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ وہ نہیں کہہ کر موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسفند بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا گیا۔ ہدا اور معاویہ پیکنگ کرنے میں